رات کے 3 بجے تھے، شدید گرمی تھی، پورے گھر کی لائٹ گئی ہوئی تھی، مین گیٹ اندر سے لاک تھا۔ عصفہ کی نیند اچانک ٹوٹ گئی، سانس گھٹ رہی تھی۔ عصفہ بولی، احمد دم گھٹ رہا ہے، چلو لان میں 5 منٹ بیٹھتے ہیں۔ احمد خاموشی سے اٹھا، دونوں لان میں بیٹھ گئے۔ اچانک گیٹ پھلانگ کر 3 نقاب پوش اندر آئے، ہاتھ میں پسٹل تھے۔ دھاں دھاں 2 فائر کی آواز آئی اور عصفہ خون میں لت پت زمین پر گر گئی۔ انہوں نے جلدی سے عصفہ کا زیور اتارا، بیڈ روم کا لاک توڑ کر الماری سے نقدی اور زیور کا بیگ اٹھایا اور اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ صبح پورے شہر میں خبر تھی، عمران صاحب کی اکلوتی بیٹی عصفہ ڈکیتی مزاحمت پر قتل۔ پولیس نے کیس بند کر دیا۔ نامعلوم ملزمان۔ 6 مہینے پہلے کی بات ہے۔ وقار صاحب اور عمران صاحب 20 سال سے بزنس پارٹنر تھے۔ عمران صاحب کا حصہ 60% تھا اور وقار صاحب کا 40%۔ وقار صاحب کے دل میں سالوں سے لالچ تھا۔ ایک رات وقار صاحب نے بیٹے احمد کو بلایا۔ وقار صاحب بولے، بیٹا تمہیں عمران کی بیٹی عصفہ سے شادی کرنی ہوگی، یہ صرف 6 مہینے کا سودا ہے، اس کے بعد میں خود تمہاری شادی سارا سے کروا دوں گا۔ جب کمپنی ہماری نام ہو جائے گی تو ہمیں کون روکے گا؟ احمد بولا، ابا میں سارا سے محبت کرتا ہوں۔ وقار صاحب بولے، محبت بعد میں بیٹا، پہلے بزنس۔ احمد مان گیا۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ اگلے 6 مہینے باہر کی دنیا نے صرف یہ دیکھا، احمد ہر ویکینڈ عصفہ کو مہنگی شاپنگ پر لے جاتا، برانڈز اور زیور۔ دونوں کا مری کا ٹور، ناران کا ٹور، ہر رات مہنگے ریسٹورنٹ میں ڈنر۔ ہر فنکشن میں احمد عصفہ کا ہاتھ تھام کر کہتا، یہ ہے میری بیوی عصفہ۔ رشتہ دار کہتے، ماشاءاللہ کتنا پیارا جوڑا ہے، نظر نہ لگے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اندر سب جھوٹ ہے۔ اسی 6 مہینے میں احمد نے 2-3 بار بڑے پیار سے عصفہ سے کہا۔ احمد بولا، عصفہ جان، میرا دل کرتا ہے اپنا الگ کاروبار ہو، آپ ابو سے بات کریں نہ، وہ تھوڑی مدد کر دیں۔ عصفہ بھولی تھی، وہ اپنے والد عمران صاحب سے کہتی، عمران صاحب اکلوتی بیٹی کے لیے انکار نہ کرتے، پیسہ ملتا رہا۔ عصفہ کی موت کو 3 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک دن عمران صاحب کو ایک جاننے والے کا فون آیا۔ فون پر بولا، عمران بھائی سنا ہے احمد صاحب دوسری شادی کر رہے ہیں سارا نام کی لڑکی سے۔ بس اس ایک جملے سے عمران صاحب کا دل بیٹھ گیا۔ انہوں نے فوراً پرائیویٹ تفتیش شروع کروا دی۔ بینک سٹیٹمنٹ اور ٹور کی بکنگ اور رات 3 بجے لان میں جانا، سب واضح ہو گیا۔ جب ثبوت پولیس کے سامنے آئے تو احمد اور وقار صاحب نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ احمد بولا، جی یہ سب پلان تھا، شادی صرف وراثت اور بزنس کے لیے کی تھی۔ اگر وقار صاحب اور احمد صبر کر لیتے تو عصفہ کے اکلوتے ہونے کے باعث سب کچھ خود ہی احمد کا ہو جانا تھا، لیکن لالچ نے ایک معصوم کی جان لے لی اور آخر میں نہ دولت ملی، نہ عزت، نہ سکون، صرف ہتھکڑیاں اور عمر قید ملی۔ لالچ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ جو چیز وقت کے ساتھ خود ملنی ہوتی ہے اسے زبردستی چھیننے کی کوشش سب کچھ چھین لیتی ہے۔